کوئی بھی کام انسان کے لیے مشکل نہیں ہوتا ہے. مشکل یہ ہے کہ آپ کوئی کام شروع ہی نہ کرے. 2 دفعہ جو میں آخری راؤنڈ تک گیا ہوں, اس ایکسپیرینس نے جو مجھے سکھایا ہے. تو نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ جو نیکسٹ اسٹیپ ہے, میں نے اکیڈمیز جوائن کرنی ہے فار CSS پریپریشن. آپ کو ایک دفعہ پھر اللہ نہ کریں CSS میں بھی فیلر کا سامنا ہوا, تو واٹ از یور نیکسٹ گول؟ پہلے تو نیکسٹ گول ہونا ہی نہیں چاہیے نا. میرا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ تو آپ بھی جانتے ہیں, اور آپ کے ویورس بھی کافی حد تک جانتے ہیں کہ ہماری اپنی اتنی زیادہ کیپیسٹی نہیں. ہمارے ویورس کو نہیں پتہ ہے آپ کون ہو. زیادہ تر لوگ. اچھا, صحیح. If you allow me, میں آپ کے ساتھ کچھ انگلش میں ہماری گفتگو ہو جائیں. Why not جی, کہ ہمارے آڈینس کو بھی ذرا پتہ چلیں کہ اسحاق تیاری کر رہے ہیں CSS کے لیے. یہ پہلے اسٹیٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ یہاں پہ انسٹیٹیوشن بلڈ کرے, وہ یہاں پہ اویئرنیس پروگرام ارینج کرے. یہاں پہ لوگوں کی مینٹلٹی اسی اویئرنیس پروگرام کی وجہ سے چینج ہوتی ہیں. یہاں پہ سوشل آرگنائزیشن کو اجازت دے. ایز آئی ٹولڈ یو بفور دیٹ there are 3 factors which is very important for this. Number 1, that you have a strong determination. I think that, and as far as my personal experiences, I think that financial issues come later. First, your determination, how much you are constant with your dreams, and how much you are interested about your dreams. If you are mentally clear about these issues, so then everyone can do this. السلام علیکم ناظرین, میں جدید آپ لوگوں سے مخاطب ہوں. اسحاق بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے میری رینڈملی ملاقات ہوئی, اور اس ملاقات میں باتیں ہوتے ہوتے میں نے ان کے فیوچر ڈریمز کے بارے میں پوچھا. تو ہی ٹولڈ می دیٹ کہ میں CSS کے لیے تیاری کر رہا ہوں. اے پرسن ہو بلانگ ٹو تھل کمراٹ, ہو از فرام تھل کمراٹ, اینڈ ہو از پریپیرنگ فار CSS, جو کہ ایک بہت بڑی وہ ہوتی ہیں, ایک ڈریمز ہوتی ہیں بہت سارے ہمارے اسٹوڈنٹس کی, ہمارے جو ہیں بہت سارے لوگوں کی. تو ایک بہت ہی چیلنجنگ جاب اس لیے ہے کیونکہ ہم نے شروع سے ہی, ہمیں لمیٹڈ وسائل میں ہم نے ایجوکیشن حاصل کرنا ہوتا ہے. لمیٹڈ وسائل میں ہم نے وہ سارے لرننگ کرنی ہوتی ہیں جو کہ فیسلٹیز میں, سٹیز میں لوگ کرتے ہیں. اسحاق, آپ بہت شکریہ ہمارے پوڈ کاسٹ میں آنے کے لیے. تھینک یو جی, شکریہ. اچھا, آپ شروع کرتے ہیں. آپ سب سے پہلے بتائیے گا کہ آپ کو کب لگا کہ مجھے CSS کے لیے تیاری کرنا چاہیے؟ میرا جو پلان تھا, بیسک جو پلان تھا, آفٹر سیکنڈ ایئر میں نے یہ پلان کیا تھا کہ مجھے جو کمیشن کی ٹیسٹ ہیں اس کی تیاری کرنی پڑے گی. تو جو اس طرح کی جو CSS کے جو لوگ اس میں کامیاب ہوئے تھے, ہم اس کی جو ریل سٹوریز, ان کی جو سٹوریز سن کے ایک قسم کا موٹیویشن سا ہمیں مل جاتا تھا. تو وہاں سے میں نے یہ سوچا کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے ان فیوچر. لیکن اس سے پہلے جو ہے نا, میں نے جو یہ ایک فیوچر پلان ہوتا ہے, پہلے میں نے پلان کو ڈیوائڈ کیا, پھر آہستہ آہستہ جو ان کے ساتھ یہ ہمارا ایک ایمبیشن سا بن گیا کہ ہمیں CSS کرنا. اچھا, آپ نے ISSB کے لیے بھی تیاری کی تھی, اور 2 دفعہ یو ہیو اٹیمپٹ ISSB, رائٹ؟ یس. تو وہاں آپ سیکنڈ راؤنڈ میں دونوں دفعہ یو واز فیل ٹو اچیو دس. دونوں راؤنڈ میں جو ہے نا, سیکنڈ راؤنڈ میں فیل ہو گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ ISSB میں 2 دفعہ اسی راؤنڈ تک پہنچنا یہ اچیومنٹ ہے؟ ہاں, یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے, کیونکہ میں نے جو 2 دفعہ جو میں آخری راؤنڈ تک گیا ہوں, اس ایکسپیرینس نے جو مجھے سکھایا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ میرے لائف کا ایک بہت امپورٹنٹ لیسن ہے جو اس ایکسپیرینس نے مجھے سکھایا ہے. اچھا, کس طرح مطلب آپ کی ایکسپیرینس ہوئی ISSB میں؟ آپ میرے خیال میں کوہارٹ تک پہنچے تھے جہاں آپ لوگ کا فائنل راؤنڈ ہونا تھا 2 دفعہ. آپ کو کس طرح لگا کہ یہ دیٹس واز اے ونڈرفل ایکسپیرینس؟ جو میں نے پہلی دفعہ جو ایکسپیرینس کیا میرے لائف میں, پہلے راؤنڈ میں جب میں ISSB کے لیے گیا, تو یہ میرے لیے ایک ڈفرینٹ سا ایکسپوجر تھا میرا. اچھا, وہاں جو انوائرمنٹ میں نے دیکھا, جو ماحول میں نے دیکھا, تو وہاں سے مجھے کافی چیزیں سیکھنے کو ملی. اس طرح کہ وہاں ہمارے جو پریزنٹیشنس ہوتا تھا, اس میں بہت سے آفیسرس آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کو پلان دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ پلان کو ڈسکرائب کرنا ہے, ایک پلان بنانا پڑتا ہے, اور اپنے سارے گروپ کی طرف سے آپ نے لیڈنگ کرنی ہوتی ہیں. بالکل. تو جو لیڈرشپ کوالٹیز ہوتے ہیں, یا جو لیڈرشپ کی جو اسکلس ہوتے ہیں, وہ ایک بیسک ہوتی ہیں. میرے خیال میں وہ انسان کو بہت کچھ سکھا دیتے ہیں ISSB. وہاں فیلر کے بعد آپ نے سوچا کہ آئی شوڈ ورک فار CSS, رائٹ؟ تو یہ ڈونٹ یو تھنک کہ یہ بہت بڑی چیلنجنگ کام ہے CSS پاس کرنا, CSS کے لیے اسٹڈی کرنا؟ یہ مشکل ٹاسک ان ٹرم آف فائنینشیل اگر ہم کہیں تو اس میں کافی ذرا خرچہ بھی کرنا پڑتا ہے, آپ کو ڈفرینٹ اکیڈمیز جوائن کرنی پڑتی ہیں.
لیکن جو دوسری سائڈ پہ آپ دیکھیں تو کوئی بھی کام انسان کے لیے مشکل نہیں ہوتا ہے. مشکل یہ ہے کہ آپ کوئی کام شروع ہی نہ کریں. آپ سٹارٹ میں ہمت ہار جائے. اگر مشکل ہو, اگر آپ اینڈ تک جائے, اگر آپ اچیو نہ بھی کر سکے تو یہ زندگی میں آپ کو ایک بہت کچھ سکھا دیتا ہے, اس طرح کے کمپٹیٹیو ایگزامینیشن. اور میرے خیال میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار صلاحیتیں دی ہیں. اگر ہم اس کو صحیح پراپرلی یوٹیلائز کریں تو کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہوتی ہے. آپ کی اور ریسنٹلی آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی جو ڈگری ہیں وہ کیا ہے, اس کے بارے میں ہمارے دیکھنے والوں کو بتائے گا. اچھا, ریسنٹلی جو میرا بی ایس کی ڈگری میں نے کی ہے, بی ایس پولیٹیکل سائنس عبدالعلی خان یونیورسٹی سے. ابھی میرے گریجویشن ہونے والے ہیں, اور اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیپ ہے, میں نے اکیڈمیز جوائن کرنی ہے فار CSS پریپریشن. اور نیکسٹ اس کے بعد اس طرح آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ میں نے اس کی تیاری کرنی ہے. اس کو ٹائم دینا ہوتا ہے. اس کو ٹائم دینا ہے. سو واٹ آر یو ڈوئنگ فار CSS؟ آپ کیا کچھ کر رہے ہیں؟ آپ اپنی آپ نے مجھے بتایا کہ آف دا کیمرہ کہ آپ اپنے بہت زیادہ محنت کی ہے انگلش کو امپروو کرنے کی, ساتھ ساتھ اردو اسپیکنگ, ساتھ ساتھ جو کرنٹ افیئرز ہیں یا جو جتنی بھی نالج چاہیے ہوتی ہیں, CSS بینگ CSS اسٹوڈنٹ, رائٹ؟ تو کیا آپ کی کیا پلاننگ ہے, کیا کچھ کر رہے ہیں آپ؟ کرنٹ افیئر کے لیے تو اپ ٹو ڈیٹ رہنا پڑتا ہے. جس طرح مختلف نیوز چینلز کو آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے, الجزیرہ وغیرہ, اور نیوز پیپر آرٹیکل وغیرہ دیکھنے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو CSS میں ایک پیپر ہوتا ہے انگلش پریسز اینڈ کمپوزیشن, اس کے لیے آپ نے اپنی انگلش کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے کہ آپ اس کو ذرا اسٹرانگ بنا دے. اور باقی جو ریلیونٹ بکس ہوتے ہیں, جو CSS میں جو پہلے لوگوں نے کامیاب لوگ ہوتے ہیں, وہ اس طرح کے بکس ریکمینڈ کرتے ہیں, ان بکس کو دیکھنا پڑتا ہے. جو مین چیز جو ہوتا ہے, آپ نے ٹائم دینا ہوتا ہے. ٹائم از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ ٹائم مینجمنٹ کر سکتے ہو تو آپ سب کچھ کر سکتے ہو. آپ کو ایک دفعہ پھر اللہ نہ کریں CSS میں بھی فیلر کا سامنا ہوا, تو واٹ از یور نیکسٹ گول؟ نیکسٹ گول اس طرح ہے کہ پہلے تو نیکسٹ گول ہونا ہی نہیں چاہیے نا. جب آپ کسی چیز کے لیے پہلے گول کے بعد دوسرا گول ہونا نہیں چاہیے. اچھا, جب فیلئر ہوگا تو اس کے بعد جو ہے نا دوسری پلان انسان پھر بنا لیتا ہے. پہلے میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے. اور کوئی بھی دوسری پلان رکھے تو پھر انسان کی جو اٹینشن ہوتے ہیں وہ ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں. آپ اس طرح سے اس کے اوپر کام نہیں کر سکتے ہیں. تو اسٹل فی الحال تو میں فوکس کر رہا ہوں کہ میں اس کے جو جتنی بھی اپرچونیٹیز میرے پاس ہیں, جتنی ریسورسز میرے پاس اویلیبل ہیں, میں اس کو ایک پراپر طریقے سے یوٹیلائز کر کے اپنے اس مقصد کو پاؤں. اگر پھر بھی انسان اگر قسمت میں نہ ہوئی تو اس کے بعد نیکسٹ پلان MPhil PhD وغیرہ اس طرح آگے جائیں گے. کیا آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ کے جو تعلیمی سفر ہیں یہاں تک, جس طرح کا آپ نے بتایا کہ یو آر ڈوئنگ BS پولیٹیکل سائنس, رائٹ, یہاں تک تعلیمی سفر کیسے رہا آپ کا؟ یہاں تک تعلیمی سفر میں جو ہے نا, میرا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ تو آپ بھی جانتے ہیں, اور آپ کے ویورس بھی کافی حد تک جانتے ہیں کہ ہماری اپنی اتنی زیادہ کیپیسٹی نہیں. ہمارے ویورس کو نہیں پتہ ہے آپ کون ہو. زیادہ تر لوگ ہیں. اچھا, صحیح. اسی طرح جو ہے نا, وہ میرے جو اپنی فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ صحیح, نہ میرے فیملی میں کوئی ایجوکیٹڈ رہا ہے, اور نہ ہماری جو فائنینشیل کنڈیشن ہے وہ اس طرح کی ہیں. لیکن میرا جو میرا جو مردان میں مائک تھوڑا وہ نیچے کریں گے. اچھا, اور اپنے پاس نزدیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, تاکہ آپ کا چہرہ نا اس میں بالکل فٹ آئے گا. اور کیا اور بھی تھوڑا نیچے کر سکتے ہیں آپ؟ کیوں نہیں سر, یاد ہے. ٹھیک ہو. تو میرا ایک بہت بڑی کافی حد تک لمبی سٹوری ہو جائے گی, لیکن میں ایک شارٹ میں یہ کہوں کہ مردان میں میرا ایک خانجی ہے جو فرینڈ کے لے یا میرا آپ جو بھی اس کو نام دے, وہ مجھے سپورٹ کر رہا ہے میرے ایجوکیشن جرنی میں. اور یہاں تک میرا جو ایجوکیشن جتنا جرنی ہے اس نے مجھے سپورٹ کیا ہے. سو آپ کی جو لرننگ اسٹارٹ میں آپ کمراٹ میں ہوئی ہے, آپ کی پہلی جو لرننگ ہے پرائمری لیول کی؟ میرے پرائمری لیول کی 2-3 سال میں نے پنجاب میں پڑھا ہے نا. اچھا, پنجاب میں پڑھا ہے. اس کے بعد 2-3 سال کے لیے یہاں بھی ہوئی اپنے گاؤں میں. میں گورنمنٹ اسکول آف لاموتی جو ہے نا. So you have been time in Punjab as well? Yeah, I have been time in Punjab as well. اچھا, تو پھر تو پنجاب کے بعد میں یہاں آیا, گاؤں میں 2-3 سال پڑھا. اس کے بعد میں پھر چلا گیا مردان. تو مردان سے جو میرا جرنی تھا وہاں سے وہ سٹارٹ ہو گیا. FSC, آفٹر دیٹ BS, اور اس طرح آگے چلتا گیا. تو ابھی BS میرا کمپلیٹ ہونے والے ہیں.
اچھا اسحاق, آپ کو تو اپارچونیٹی مل گئی کہ someone who are supporting you, لیکن آپ دوسرے جو دیکھنے والے ہیں ہمارے جو ینگسٹر ہیں رائٹ, وہ بھی چاہتے ہیں لائف میں بہت کچھ کرنے کا. they have many dreams job in their life, they want to do something very great in their life, but in very limited وسائل resources. کیا آپ مشورہ دیں گے آپ ان کو, وہ جو جن کو مسئلے ہیں لائف میں کچھ کرنے کے لیے, وسائل نہیں ہیں ایجوکیشن کے لیے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ someone who was looking us, اگر آپ غریب ہیں تو آپ لائف میں کچھ نہیں کر سکتے ہیں؟ نہیں, ایسی بات نہیں. جتنا میرا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے اس کے مطابق میں کہہ رہا ہوں کہ فرسٹ چیز جو ہوتی ہے وہ انسان کا ایک ارادہ ہونا چاہیے. آپ کے اگر پختہ ارادہ ہو, اس کے بعد جو ہے نا جو اسٹیٹ لیول پہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ اسٹیٹ کی طرف سے اسٹیٹ نے کیا کرنا ہوتا ہے, اس کے بعد ہم ہر ایک کے اوپر جتنے بھی سوسائٹی میں لوگ رہتے ہیں ہمارے انڈیویجول رسپانسبلٹی ہوتے ہیں کہ ہم اپنے معاشرے میں کیا کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں, ہماری کیا کنٹریبیوشن ہونی چاہیے. تو اس طرح اگر ہم رسپانسبلٹیز کو ڈیوائڈ کریں تو میرے خیال میں جس کا ارادہ ہو تو اس کو کوئی نہ کوئی راستہ مل جائے گا. اینڈ وہ ہمارے بہنیں جو ہمیں دیکھ رہی ہیں ان کو جن چیلنجز کا سامنا ہے, جو سمجھ رہے ہیں کہ دے آر باؤنڈ بیکاز آف کلچر, بیکاز آف مینی ادر بیریئرس, ان کو یہ پرمیشنز نہیں ہیں, اجازت نہیں ہے, یہ وسائل نہیں ہے, بیکاز بینگ اے فیمیل جب چیلنجز کی بات ہوتی ہیں تو وہ ڈبل ہو جاتی ہیں ہمارے جیسے علاقوں میں. وٹ وڈ لائک ٹو سجیسٹ دیم, کیا مشورہ دیں گے ان کو؟ جو جتنا بھی ہمارے یہاں جو فیمیل ایجوکیشن کے جتنے مسائل ہیں تو میرے خیال میں وہ فائنینشیل سے زیادہ جو ہمارا مینٹلٹی پرابلم ہے یا کلچر ٹریڈیشن وغیرہ ہم کہہ لیں, وہ ہمارا کلچرل ایشوز ہیں. اس میں جو ریلیجیس ایکسٹریمزم آپ کہہ لیں یا جو ہمارے یہ ایسٹ سائڈ ہیں, تو یہ چیزیں بڑی جو سب سے بڑی آبسٹیکل جو ہوتے ہیں نا وہ یہی ہیں کہ ہمارے جو کلچر کی طرف سے اجازت نہیں ہوتی ہیں اور لوگوں کی مینٹلٹی اس طرح بنی ہوئی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وسائل سے زیادہ مسئلہ مینٹلٹی کا ہے میرے خیال میں وسائل سے زیادہ مسئلہ مینٹلٹی کا ہے. کیونکہ وسائل یہاں ابھی یہاں پہ جو کمراٹ ویلیج ہیں یہاں پہ FSC تک تو یہاں پہ ایجوکیشن ابھی پرووائڈ کر سکتے ہیں, اگر کوئی چاہے تو یہاں پہ بھی انسٹیٹیوشن ہے. آپ اپنی بہنوں کو ہم پڑھا سکتے ہیں. کوئی نہ کوئی طریقہ نکال کے ہم فائنینشیل ایشوز جو ہے اس کو حل کر سکتے ہیں, لیکن مینٹلٹی کے ساتھ ہم کیا کریں؟ سب سے بڑا ایشوز ہمیں مینٹلٹی کا ہے. بالکل آئی 100% ایگری ود یو. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیٹ بھی رسپانسبل ہیں, ذمہ دار ہیں, جو ہمارے ہزاروں لاکھوں بچیاں آؤٹ آف اسکول ہیں, ناٹ اونلی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دیر آپر کوہستان بٹ آلسو overall if you are thinking about our province Pakhtunkhwa as well as the whole country Pakistan as well? Absolutely, یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. سب سے پہلے یہ جو انسان کی جو بیسک نیڈس ہوتے ہیں اس میں ایجوکیشن بھی آتا ہے. اگر ایک اسٹیٹ آپ کو بیسک نیڈس پرووائڈ نہ کرے تو یہ پہلے اسٹیٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ یہاں پہ انسٹیٹیوشن بلڈ کرے, وہ یہاں پہ اویئرنیس پروگرام ارینج کرے. یہاں پہ لوگوں کی مینٹلٹی اسی اویئرنیس پروگرام کی وجہ سے چینج ہوتی ہیں. یہاں پہ سوشل آرگنائزیشن کو اجازت دے. تو یہ ہمارے یہاں بہت سارے مسائل ہیں جو کلچر کی وجہ سے بھی ہیں اور اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی بھی ہیں. اچھا, دیٹس گڈ. تو ایف یو الاؤ می, میں آپ کے ساتھ کچھ انگلش میں ہماری گفتگو ہو جائیں. وائی ناٹ جی, کہ ہمارے آڈینس کو بھی ذرا پتہ چلیں کہ اسحاق تیاری کر رہے ہیں CSS کے لیے, تو کیا آپ نے اس میں بھی کام کیا؟ اور میرے خیال میں پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھوں اس سے پہلے کہ ہم انگلش میں شروع کریں, کیا انگلش ضروری ہے CSS پاس کرنے کے لیے؟ کافی حد تک ضروری ہے. کافی حد تک ضروری. مطلب آپ کو انگلش پر کام کیے بغیر اٹ از لٹل بٹ very difficult, I think. It is very difficult. Of course, it is very difficult. Let me start and let me ask the very first questions. Is that how will you explain someone who are watching us that CSS attempt, who can do this? As I told you before that there are three factors which is very important for this. Number one, that you have a strong determination. I think that, and as far as my personal experiences, I think the financial issues come later. First, your determination, how much you are constant with your dreams, and how much you are interested about your dreams. If you are mentally clear about these issues, so then everyone can do this. Nothing impossible in our life, in everybody's life, but the only things that you have to, what you have fixed for your life, for your future goal. The only thing which is limited because of your mentality. If you build your mentality
if your thoughts are limited, you think limited, you live in a limited environment, so your whole life will become circulate around that limited circle. Of course. So if you break this circle of limitation, how you will break this circle? First of all, to breaking circles, you should have to. Everyone must have to identify the obstacle. Like everyone have different circumstances. If in your life there could be different obstacle, in my life there could be different obstacles. So first we need to identify those obstacles which limit our potential. Yes. So Mr. Ishaq, if you are saying, and you are saying that I have worked a lot to improve my English on my capacity, on my level, so how you have improved? What are the factors that improved your English? Yeah, it's not too much. Still, I think I have to work on my English language, because it's English language is a vast language. So there are different things you need to done. But initially, I have done academies. I joined academies. I have spent time in academies, and after that, to making an environment, because English is a skill, and every skill needs an environment. If you are surrounding, you are living in an environment where you found good environment. So I think there you can learn English very easily. For basic, you need to be join academies, and after that you need to watch English. So you have joined academies? Yeah, I have. From which class? From 7th class. From 7th class, you have been time in academies. Yes. And after this, how much time you have spent in academies? From 7th class to till my 2nd year, I have been touch with academies. But I have not joined any academy, and still, if I am saying tutti putti English, I can speak as well. Do you agree with someone who can speak, who can learn without academy as well? Yeah, of course. And academy is not necessary, but if your basic is strong, if your foundation are strong, then you can learn by, as I told you, that by watching movies, documentaries, by having environment. And I think that you have found environment very initial time, in your first time. And what are you following for reading, for listening, right? Yeah. Yes, you already said that I'm watching television, different social media site, different international news as well. You can say you are following social media, something else. Yeah, I'm following the Al Jazeera news and BBC English news, BBC channels, and then the rest of political leaders. There are different political leaders whom I follow. I listen their speeches. So from there I can learn a lot. पॉलिटिकल लीडर को आप फॉलो कर रहे हैं. मैं आपसे ये सवाल नहीं करूंगा कि आप कौन से पॉलिटिकल लीडर को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ये फिर बात कंट्रोवर्सीज तक जाएगी. क्योंकि हमारी यहाँ इस पॉडकास्ट का मतलब ये है कि हमारे जितने भी हमें देख रहे हैं, किसी को कुछ ना कुछ आइडिया होना चाहिए कि अगर इसहाक थल कुमराट दिरकुस्तान के पहाड़ों में रहकर CSS के लिए तैयारी कर सकते हैं, तो हर कोई कर सकते हैं. नॉट नेसेसरली CCS, कोई भी ड्रीम्स जॉब कोई भी है. किसी की बिजनेस हो सकती है, किसी की पॉलिटिक्स हो सकती है, किसी की CSS हो सकती है, ISS भी हो सकती है, एंड मैनी अदर थिंग, जो कि मैं समझता हूँ कि होना चाहिए. अच्छा, करंट अफेयर के बारे में अगर आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि CSS के लिए सिर्फ अंग्रेज़ी तो काफ़ी नहीं है ना, आपके पास बहुत सारे वेस्ट लेवल पे नॉलेज होना चाहिए, बड़े लेवल पे नॉलेज होना चाहिए. तो उसको आपने किस तरह आप हैंडल कर रहे हैं नॉलेज के लिए? करंट अफेयर्स के लिए, करंट अफेयर, हिस्ट्री, एवरीथिंग यू नीडेड इन CSS एग्जामिनेशंस, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? उसके लिए भी जो मुख्तलिफ बुक्स वगैरह होते हैं जो रिकमेंडेड होते हैं, उन बुक्स को रीडिंग करना, उस बुक्स को स्टडी करना, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना, इसको अपने टाइम देना होता है, अपना एक प्लान बनाना होता है. उस प्लान के मुताबिक आप स्टडी अपनी अगर कंटिन्यू रखें तो एट द एंड यू कैन अचीव योर गोल. लेकिन आप CSS एग्जामिनेशन के अलावा भी तो बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं. आपने जो मिसाल के तौर पर ऑफ द कैमरा हमारी बात हो रही थी, आप कह रहे कि मैंने रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ा है, मैंने इसके अलावा एटॉमिक हैबिट पढ़ा है, और वहाँ से आप बीच में से ऐसी पॉइंट्स आप निकाल रहे थे. आई वाज वंडर टू नो दैट यू हैव स्टडीड अ लॉट. तो डू यू थिंक दीज बुक्स आर हेल्पफुल इन CSS एग्जामिनेशन? Not in CSS point of view, but these are self-motivation books. Sometimes you get demotivated, so for your motivation you need to read these books. These are very important for your motivation. For your motivation. Yeah. अच्छा, आप देख रहे हैं. इसके अलावा CSS एग्जामिनेशन के लिए if somebody is looking at us, उनको क्या कौन सी ऐसी दूसरी बुक्स देखना चाहिए? उनके लिए जिस तरह वाई नेशन फेल और जिस ये हैं पाकिस्तान हार्ड कंट्री, और इसके अलावा भी बहुत सारे बुक्स हैं जो
سب سے ضروری بات یہ ہوتی ہے جو CSS جس نے پاس کیا ہوتا ہے، جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں، اور آپ جو اکیڈمی جوائن کرتے ہیں اس اکیڈمی میں آپ کو ریکمنڈیشن. آپ کا مطلب میں نے CSS پاس نہیں کیا ہے تو میں آپ کو اتنا کچھ ریکمینڈ نہیں کر سکتا جتنا کہ سم ون ہو ہیو پاسڈ دس ایگزامینیشنز. ایک بات یہ بھی ہے، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ CSS میں آپ نے 6 جو سبجیکٹ ہوتے ہیں وہ کمپلسری ہوتے ہیں نا، اور 6 سبجیکٹ ایسے ہوتے ہیں جو آپشنل ہوتے ہیں. جی، ہر کسی نے اپنی چوائس سے لیا ہوتا ہے. اگر میں اپنے حساب سے کسی کو ریکمینڈ کروں تو وہ ان کے کام نہیں آئیں گے. ڈیفینیٹلی کسی کی کون سی ایریاز میں کیا انٹرسٹ ہے، دیٹس امپورٹنٹ رائٹ. جو 6 سبجیکٹ ہوتے ہیں وہ ہر ایک اپنی مرضی سے لیتا ہے. فار ایگزامپل اگر میں نے CSS کے لیے انٹرنیشنل لا سلیکٹ کیا ہے، ایک دوسرا بندہ ہے اس نے بھی CSS کے لیے تیاری کر رہا ہے، اس نے کوئی اور سبجیکٹ سلیکٹ کیا ہے. ڈیفینیٹلی اس نے لیٹ سپوز کیا اس نے کوئی دوسرا سبجیکٹ سلیکٹ کیا ہے. اگر میں اپنی حساب سے اس کو انٹرنیشنل لا میں کوئی بک سلیکٹ کروں، بالکل اس کو ریکمینڈ کروں، تو اس کی جو ایریا ہے وہ الگ ہے، آپ نے وہ اس کے کام نہیں آئے گا. آپ نے ہارٹ پاکستان کا بک کا حوالہ دیا. ڈو یو ریئلی تھنک دیٹ پاکستان از اے ہارٹ کنٹری؟ یا سوشلی مطلب the social system is very hard. In Pakistan we are talking about the social system is very hard. So in that perspective you can call it Pakistan is a hard country.